سے نوازا ہے ایسی چیز بتاتے ہیں جو خاص ہمارے لیے سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں. اس کو کچھ لوگ تین طرح سے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہمیں وہ کس طریقے سے سمجھنے کا موقع ملے. میں خواہش کرتا ہوں ہمارے اسپیکر صاحب سے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفقائے ذی احترام، بزرگان ذی احتشام اور گزار کرام، ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل کرے بایمانہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جب اس کے کلام کو لے کر کوئی گروہ یا جماعت بیٹھے اور وہ اس پہ تدبر کرے، تفکر کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے چونکہ اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے امید کرتے ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو، مجلس کو، اس گفتگو کو اپنی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے گا اور لازماً ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پہ اور زیادہ قریب ہوں گے. اس ضمن میں رفقائے محترم جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے زندگی اور اس کے حاصلات، لائف اینڈ اٹس اچیومنٹس. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 67 سورہ الملک، اس کی 2 آیات یعنی پہلی اور دوسری آیت اس کی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا اس کے لیے آپ کو سند یا حوالہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا دوں گا، سورت اور آیت کا نمبر بتاؤں گا، وہ آپ تحریر کر لیں، ذہن اور حافظے میں اسے محفوظ رکھیں. اگر اس ترجمے سے یا ٹرانسلیشن سے یا تعبیر سے آپ کو اختلاف ہو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کوئی بات نہیں، یہ اختلاف ہو سکتا ہے. دو ذہن، سوچنے سمجھنے والے ذہن لازماً اختلاف کر سکتے ہیں، تو اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اختلاف رائے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اختلاف کو آپ مخالفت میں تبدیل نہ کریں. اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جس جگہ سے، جس سورس سے، جس حوالے سے آپ نے اللہ کا یہ دین سمجھا ہے اس کو آپ محمود مانیں، پریز وردی مانیں، لیکن امیون نہ مانیں، معصوم نہ مانیں. یعنی جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا فہم، بصیرت آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ قابل احترام ہے،
وہ قابل تعریف ہے، لیکن اسے معصوم نہ بنائیں، ایویون نہ بنائیں، یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ فائنل ہے اور اس کے بعد اب کچھ نہیں، یعنی فائنلٹی جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو حاصل ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہوگا ان دونوں کے ماں سوا وہ قابل رد بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے، اور رد و قبول کا معیار کیا ہے؟ وہی کتاب اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ جامعہ۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جو بات میں یا جو کلام میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو، اس کا پرسپیکٹو جو ہے اختلاف ہی رہے، مخالفت میں تبدیل نہ ہو، اور جس سورس سے آپ کو وہ چیز دین ملا ہے اسے قابل احترام جانیے، لیکن معصوم نہ بنا لے کہ وہ ہر حوالے سے خطا سے پاک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے اندر وحدت پیدا ہوگی، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور ہمارا امت کا آج مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تفرقہ ہے، اختلاف ہے، تباعد ہے، ایک دوسرے سے دوری ہے، دوری کے عوامل کو بڑھانے کا ہمارا رجحان ہے، قریب لانے کے لیے ہم اتنی جدوجہد نہیں کرتے جتنا دور کرنے کے لیے کرتے۔ یعنی کسی کو کافر بنانا یہ تو بہت آسان ہے اور عموماً ہم کرتے، لیکن کافروں کو مسلمان بنانا، دائرہ اسلام میں لانا، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، اسوہ جامعہ۔ اس سے ہم دور ہٹ گئے۔ تو کہنا میں نے یہ تھا کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے کہوں گا اس کے لیے سند کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال۔ اس کے بعد وہ مقام آپ گھر جا کر کتاب اللہ سے کھولیں، اس کو پڑھیں، سیاق و سباق منہ سے دیکھیں، اگر وہ آپ کو صحیح معلوم ہو تو وہ میرا نہیں ہے، وہ آپ کا بھی ہے، کیونکہ کتاب اللہ ہم سب کے لیے ایک جامعہ، ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے آئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ الملک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خالق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے موت کو بھی اور زندگی کو بھی۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہوا کہ موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلق کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ کی ہر پیدا کردہ چیز جو ہے وہ مومن کے لیے عبث نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، وہ بھاگنے کی چیز نہیں ہے، نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا مومن جو ہے وہ موت سے بھاگنے والا نہیں ہوتا، مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الجمعہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیں جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ کے حبیب اور محبوب ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم اپنے اندر مرنے کا جو تمنا یا جذبہ ہے، تڑپ ہے، کیا تم موت کے لیے تیار ہو؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، یہ موت سے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ جو اعمال یہ کر رہے ہیں وہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اپنے رب کے سامنے جائیں تو ان کو انعام ملے، وہ اعمال ان کے کچھ اور ہیں، وہاں جو پونجی اور راس المال کام آئے گا وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ موت سے ڈر جو چیز پیدا کرتی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نصاب کے مطابق نہیں ہے۔ تو پہلی چیز فرمائی کہ اللہ نے خلق کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں خلق کیا؟
لیبلوا، یہاں نقطہ نوٹ کیجئے کہ اللہ کا دین یا کلام جو جامع ہے اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے اور دلیل بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک، اس کی یہ ایک خصوصیت ہے بہت بڑی کہ دعویٰ جو کرے گا اس کی دلیل بھی خود دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دعویٰ تو کلام کا ہو اور دلیل جو ہے وہ پنڈت صاحب کو لانی پڑے، پروہت کو لانی پڑے، کسی اور شخص کو لانی پڑے۔ نہیں، ایسا کلام ناقص ہے۔ ہم ایسے کلام کو کلام الہی نہیں مانتے۔ ہمارا کلام الہی جس پر ایمان ہے وہ زندہ کلام ہے، وہ ایسا کلام ہے کہ دعویٰ بھی کرتا ہے اور دلیل بھی دیتا ہے۔ اور دلیل کے بارے میں بھی نوٹ کر لیں کہ وہ ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو تھنگ آف دا پاسٹ ہو، ماضی میں وہ دلیل تھی اور حال کے حوالے سے کیا ہے، قصہ ہے، کہانی ہے۔ ایسی دلیل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دلیل ہونا چاہیے جو عالمگیر ہو، یونیورسل ہو، ہمہ گیر ہو، ہمہ زمان اور ہمہ مکان ہو، ایسی دلیل چاہیے۔ اور دلیل بھی مزید اس کا خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ کافر ہو یا مومن، دونوں کے لیے بائنڈنگ ہو۔ اور ایسی دلیل کہاں سے آ سکتی ہے؟ صحیفہ فطرت سے، کائنات فطرت۔ نوٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ، کلام الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ کیا صحیفہ فطرت جو اعمال الہی پر مشتمل ہے۔ اعمال الہی، صحیفہ فطرت، الفاظ الہی، کتاب اللہ قرآن پاک ایک کتاب تقوین ہے اور دوسری کتاب تنزیل ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مؤید اور مصدق ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کنسولیڈیٹ کرتی ہیں، کنٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ تو کتاب اللہ کا یہ کردار، یہ خصوصیت کہ دعویٰ کرے اور دلیل دے، اور دلیل یونیورسل اور ہماگیر اور صحیفہ فطرت سے ماخوذ اور اس پہ مبنی، اور وہ صحیفہ فطرت جو بین یدئی ہم سب کے سامنے ہے، کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو کہنا میں نے یہ تھا کہ یہاں کا کہ خلق الموت والحیات، سوال پیدا کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا کہ یہ موت و حیات کا سلسلہ جس میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے یہ بلا مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی دانا انسان ایسا کام نہیں کرے گا جو بلا مصرف ہو، بلا مقصد۔ الحکیم لا یخلو فعلہ عن الحکمہ، حکیم تو کہتے ہی اس کو ہے جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہ ہو۔ تو جو حکمت کا مرجع ہے، منبع ہے، مصدر ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ پیدا کرے موت و حیات کو، سلسلہ کون و مکان کو، اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، ایسا خالق تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو بلا مقصد، بلا مصرف وہ کام کرتا چلا جائے۔ تو موت و حیات کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عام ترجمہ اس کا کرتے ہیں تاکہ وہ آزمائے، تاکہ وہ جانچ کرے، تاکہ وہ جانے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کے عمل میں حسن ہے، اعمال صالحہ، حسن والے اعمال کون کرتا ہے، اور تخریب کاری اور فساد کون کرتا ہے۔ اس میں سوچئے رفقائے محترم کہ وہ ذات جو علیم بکل شے ہے، علیم بکل شے ہے، وہ ذات جو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کو اور مجھے جانتی ہے، وہ ذات جو کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ہر جزئی امر کو جانتی ہے، وہ کیا یعنی آپ کے پیدا ہونے کے بعد جانے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے۔ بلا شبہ بلا کا معنی ایک جاننا بھی ہے،
لیکن بلا کا اصل معنی بلا یبلو بلان، کسی چیز کے اندر پوشیدہ جو امکانات ہیں، ڈورمنٹ پاسبلٹیز جو ہیں، ان کی ایکچولائزیشن کرنے کا نام بلا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ کو آپ نے وہ دہی کے پروسیس سے گزارا، پھر آپ نے اس میں وہ کیا، دودھ سے وہ جو حالت تھی اس سے مکھن الگ ہو گیا، لسی وغیرہ الگ ہو گئی۔ یہ پروسیس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے بلا۔ بلا کا معنی ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں، امکانات رکھے ہیں، وہ ڈورمنٹ ہیں، خوابیدہ ہیں، خفیہ ہیں۔ ان خوابیدہ امکانات کو بروئے کار لانا ہے، یہ آپ کی زندگی کا پرپس ہے۔ مثلا آم کی گٹھلی جو ہے، اس میں آم کا پورا درخت جو ہے بما اپنے ذائقے خصائص سب کے وہ پوشیدہ ہے۔ اسی طرح ایک بیج ہے تو وہ سارے کا سارا جو کچھ بعد میں بننا ہے اس میں امکان کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح انسان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام امکانات رکھے ہیں، اور ان امکانات کو بروئے کار لانا یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ امکانات کیا ہیں؟ وہ امکانات کیا ہیں؟ ان امکانات کو آپ یوں سمجھیے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو موسٹ بیلنسڈ ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں اسماء حسنہ، ان کو اعلیٰ حد بشریت، یاد رکھیے اعلیٰ حد بشریت، انسانی ذات کے اندر ان کا انعکاس کرنا، یہ ہے آپ کی اور میری زندگی کا اصل ہدف، مقصد، پیشنہاد، کہ جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ یعنی آپ خاکی نہاد ہیں، آپ کی اور میری اٹھان جو ہے، آغاز جو ہے وہ مٹی سے ہوا ہے، تین اور تین لازم سے ہوا ہے۔ اب اس خاکی نہاد بندہ کو بندہ مولا صفات بنانا، یہ ہے آپ کو اور میرا آئیڈیل یا نصب العین۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ، موسٹ بیلنس ایٹریبیوٹس جو اپنے ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور وہ اسماء حسنہ ہمارے لیے نصب العینی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کی طرح خلاق ہونا ہے، علیم ہونا ہے، یعنی جتنی بھی اسماء حسنہ ہیں ان کو اعلیٰ حد بشریت آپ نے اپنی ذات میں پیدا کرنا ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح آپ آگ کے اندر لوہا ڈالتے ہیں تو وہ لوہا جو ہے وہ آگ کے خصائص اپنے اندر قبول کر لیتا ہے، لیکن لوہا لوہا ہی رہتا ہے، لوہا آگ نہیں بن جاتا۔ آگ اپنی جگہ پر ہے، لوہا اپنی جگہ پر ہے، آگ کے خصائص پیدا ہو گئے، لیکن اسی آگ کے اوپر ہم پانی ڈالتے ہیں، بجھا دیتا ہے وہی پانی، حتیٰ کہ گرم پانی آپ کر لیں، ایسا کھولتا ہوا پانی جو آپ کو آگ کا کام دے رہا ہے، لیکن اسی کے اوپر پانی ڈال دے تو وہ بجھ جاتا ہے۔ تو یعنی بندے کے اندر اسماء حسنہ اعلیٰ حد بشریت پیدا ہوں گے، لیکن وہ رہے گا بندہ ہی، وہ خدا نہیں بن جائے گا، وہ بندہ مولا صفات ہوگا باصطلاح علامہ اقبال علیہ الرحمہ۔ اور قرآن حکیم کی البقرہ دوسری سورہ کی آیت نمبر 138 میں ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اور آگے کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ صبغۃ اللہ، کوئی گیروا رنگ لیے پھرتا ہے، کوئی نسواری ہے، نیلا ہے، کسی نے زعفرانی رنگ اختیار کر لیا۔ قرآن کہتا نہیں، اگر رنگوں میں سے کوئی رنگ لینا ہے تو وہ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ تو یہ جو موت و حیات کا سلسلہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، نصب العین کیا ہے؟
صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا. چلتا رہے. جی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ صفات الہیہ اعلی حد بشریت انسانی ذات میں منعکس کرنا نصب العین ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ماڈل ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، کیونکہ نمونے اور ماڈل کے بغیر تو بات نہیں چل سکتی. کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے تو ہمارے پاس ماڈل اور نمونہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، زندہ خدا، زندہ کتاب، زندہ رسول، تاریخی رسول، ایک ایسا رسول جس کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کا ہر لمحہ تاریخ میں محفوظ ہے. ہسٹوریکل پرافٹ، اسطور نہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، ایک زندہ نبی جو زندہ خدا کا ترجمان ہے، وہ آج بھی اپنی حیات بخشی کے حوالے سے زندہ ہے. حیات بخشی سے میری مراد یہ ہے کہ ان کا نمونہ اپنا کر انسان محبوب رب کے مقام پر پہنچ سکتا ہے. کسی اور نبی کے نمونے کو اگر ہم اپنانا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بات ناممکن ہے. آج کوئی شخص اگر صحیح معنی میں مسیحی بننا چاہے، موسوی بننا چاہے، ابراہیمی بننا چاہے تو یہ ناممکن ہے. کیوں؟ کہ ان کے جو نمونہ آئے حیات ہیں، یہ خود ان کے کہنے کے مطابق ان کے ماننے والے جو ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ صحیح معنی میں تاریخی ثبوت کے ساتھ کیا ان کا کوئی نمونہ ان کے پاس ہے. ایک زندہ نمونہ، اور وہ پھر اتنا کمپریہنسو ہے. یعنی اگر آپ انبیاء سابقین کو لے بھی لیں جس طرح وہ ماننے والے، تو ان کی زندگی ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے بطور نمونہ سٹینڈ نہیں کرتی. لیکن یہاں وہ نبی ہے کہ جو ایک مزدور سے لے کر، ایک قیدی سے لے کر، ایک تگودو، ایک ایسی تگودو کہ ایک فکر اور عقیدہ شروع کیا جائے، فکر اور عقیدے پر تنظیم قائم کی جائے. تنظیم جو ہے وہ جد و جہد شروع کرے، جد و جہد جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے والا کاؤنٹر کرے، اور پورا پرسیکیوشن، تشدد جتنا کر سکے کرے. پھر اس کو وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑے، مائیگریشن کے بعد پھر اس کے اوپر حملہ ہو، پھر وہ دفاع کرے، پھر کرتے 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 آخر کار وہ اپنی اس جماعت کو، فکر کو، عقیدے کو قومی دائرے سے لے کر بین الاقوامی دائرے تک پہنچا دے. اس طرح کی مثال پوری عالم بشریت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ سیکولر سسٹم میں ملتی ہے، نہ کسی یعنی جو پرافٹہوڈ کا سسٹم ہے اس میں ملتی ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک فکر شروع ہوتا ہے، وہ کسی کتاب میں مدون ہوتا ہے. لیٹسٹ حوالے سے ہمارا کارل مارکس دیکھ لیں، ساری زندگی داس کیپیٹل لکھتے لکھتے بیچارے چلے گئے. اس کے بعد ایک لینن آیا، یعنی فکر کوئی دے رہا ہے، پارٹی کوئی بنا رہا ہے، اور جدوجہد کوئی کر رہا ہے، اور وہ پھر آخر کار جو اس کا انجام ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو میری مراد ہے کہ یہاں ایک جامع نمونہ کہ جو زندگی کے ابتدائی مراحل سے لے کر آخری دور میں، آخری مراحل تک تمام میں کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے لیے نمونہ قائم کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمونے کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا فن سیکھنا چاہتے ہو، یا یوں سمجھو کہ محبوب رب بننا چاہتے ہو،
تو اس کا پریکٹیکل کیا طریقہ ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تم میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فالو کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ کی تلاش میں نکلے تھے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اب اس کے برعکس یہ ہوگا کہ اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب اللہ محبوب بنائے گا یغفر لکم ذنوبکم، تو جتنے بھی داغ دھبے گناہ ماضی میں تم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے دھل جائیں گے۔ اب گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ گناہ بخشوانے کا بھی ایک نمونہ ہے، اور محبوب رب بننے کا بھی طریقہ ہے، اور اس نمونے کو اپنانے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی یہ کی، والذی نفس محمد بیدہ، اے وہ لوگوں کہ جن کا اللہ پر ایمان ہے، ان کے سامنے میں اللہ کی گواہی پیش کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس ایمان کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، تاکہ وہ اپنی خواہشات کو، پسند اور ناپسند کو اس دستور اور نصاب کے مطابق نہ کر لے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ قرآن کی اتباع، قرآن کے مطابق چلنا، یہ وہ طریقہ ہے کہ جب اس کو اختیار کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ڈھل جائیں گے، اور جب آپ کے نمونے پر ڈھل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، محبوب رب بنیں گے۔ جب محبوب رب بنیں گے تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ ہمارے ساتھ سازگار ہوگی اور خادمانہ حیثیت اختیار کر لے گی۔ اب جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن، یہ تو بڑا بھئی مشکل کلام ہے، کیوں؟ اس کے لیے تو 14 علوم کی نہیں 26 علوم کی ضرورت ہے، اور وہ علوم جو حاصل کرتے ہیں علماء کرام، ان کے بیانات بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ کلام بڑا مشکل ہے، اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔ رفقائے محترم، آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک کلام کو اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور اپنی محبت کو منحصر کر دے اس کلام کی اتباع کرنے پر، اور کلام اتنا مشکل ہو کہ اسے ہم سمجھ ہی نہ سکے، یعنی آپ مادی حوالے سے غور کریں کہ آپ کا جو انتظامی بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ ہے، وہ آپ کے لیے ایک ایسا سلیبس تجویز کرے، ایک ایسی اس میں کتاب رکھ دے کہ جس کتاب کو آپ سمجھ ہی نہ سکے، تو آپ کا امتحان کیا لے گا؟ یعنی ایک سلیبس کو تیار کرنا، اسے پاس یا فیل کرنے کا معیار بنانا، اور اسے پھر اتنا مشکل ٹھہرانا کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی رحمت کے مطابق ہے؟ یقیناً نہیں۔ پھر مزید برآں یہ کہ جو شخص اگر آپ سے یا مجھ سے یہ کہے گا کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا، اتنے علوم چاہیے، ان سے پوچھو کہ بھائی جو تم بات کر رہے ہو یہ قرآن پڑھ کر رہے ہو یا قرآن پڑھے بغیر کر رہے ہو؟ بھائی تم نے تو قرآن پڑھا ہے نا، تو اگر قرآن پڑھا ہے تو بتاؤ تم سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اگر تم خود ہی قرآن نہیں سمجھے تو ہمیں جا کر کیوں کہہ رہے ہو؟ اور اس کے ساتھ اس سے پوچھو کہ تم نے قرآن جب پڑھا ہے تو اس میں کہیں تمہیں یہ الفاظ ملے ہیں، ایک سورت میں 3 دفعہ 4 دفعہ کیا الفاظ ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی سورہ القمر 4 دفعہ ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے، بار بار اعلان فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ،
بلا شبہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے 4 دفعہ، لذکر، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کام میں لانے کے لیے، اس کو اپنے برتاؤ میں لانے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہو تم ہمارے آسان قرآن سے فیض یاب ہونے والے، چاہتے ہو اس سے استفادہ، چاہتے ہو کہ یہ تمہارے اندر اترے؟ اللہ پاک فرمائیں 4 دفعہ ایک صورت میں یہ قرآن آسان، اور میں اور آپ کہیں کہ بڑا مشکل، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ من اصدق من اللہ قیلا، بات تو مصنف کی مانی جائے گی، جس کا کلام ہے اسی کا قول چلے گا۔ اور پھر اس کو دوسرے اسلوب میں سورہ مریم میں اور سورہ دخان میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اور اے رسول ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے یہ اعلان کریں کہ یہ قرآن آسان ہے۔ کیوں کہ بعض ایسے عاشق رسول ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ کا رسول کہے گا تو ہم مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلسانے کا، تم اپنی زبان سے یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن آسان ہے۔ تو یہ قرآن آسان ہے رفقا محترم، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس قرآن کو ہم سمجھیں کیسے؟ فرمایا بلسان عربی مبین، اس کو سمجھنے کا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہے عربی زبان، اور دوسرا اس کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنی جو کامن سینس ہے، عقل ہے، ریزننگ ہے، اس کو کام میں لانا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب جب میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ ریزننگ فیکلٹی ہے، اس کو آپ نے کام میں لانا ہے، تو بعض میرے ان الفاظ کو ریشنلزم کے معنی میں، جو انٹیوشن کے مقابلے میں وہ لے کر کہیں گے لو جی بھائی صاحب نے تو کہہ دیا کہ ریزننگ جو ہے، ریشنلزم جو ہے، بھائی ریشنلزم جو ہے یہ کس حوالے سے؟ یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ فائنل سورس آف گائیڈنس ہے۔ یہ عقل جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح آنکھ ہے آپ کے پاس، تو آنکھ کے اندر کیا ہے؟ روشنی ہے، دیکھنے کی استعداد ہے، لیکن اگر خارج میں روشنی نہ ہو تو آنکھ کیا کرے گی؟ عقل روشن ہے، لیکن اس سے مزید برتر روشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور وحی ہے۔ تو اس عقل کو کلام اللہ کے ماتحت اور اس کی روشنی میں لینے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ایک جگہ نہیں 2 جگہ سورہ یوسف 12ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 2، اور سورہ 43ویں سورہ زخرف اور آیت نمبر 2، قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بلا شبہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اے مخاطب تم عقل سے کام لینا سیکھ جاؤ۔ یعنی قرآن رفقائے محترم ہمیں انٹلیکٹ کے فوائد اور استعمالات اور یوزیج یہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ یہ کوئی دین ڈوگما نہیں ہے، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، نہ اسی ڈوگما اور بلائنڈ فیتھ نے تو آج ہمارا یورپ کے اندر جتنی بغاوت ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی کہ وہاں جو پریسٹہوڈ تھی، کرسچینٹی تھی، وہ تھی ڈوگما، 1 میں 3 ہے، 3 میں 1 ہے، رینسم ہے، کفارہ ہو چکا، اب عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو مغفرت نامے جو ہیں وہ بیچے جا رہے تھے۔ تو ان عقائد کا چونکہ عقل اور منطق سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا بھئی ڈوگما ہے، بلائنڈ فیتھ ہے، یہ پوچھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ماننے کی چیز ہے۔ اس کے اگینسٹ بغاوت ہوئی، لیکن ہمارا دین یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ ریزننگ کو فیس کرتا ہے، بلکہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے ابعاد کے اندر اور اضافے کرتا ہے۔ تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے لعلکم تعقلون،
تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو۔ اور آپ آج جتنی بھی دنیا جہان میں سائنسز ہیں، خاص طور پریکٹیکل سائنسز، ایکسپیریمنٹل سائنسز، رسل جو ہے وہ یعنی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ میں وہ مانتا ہے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں یہ یورپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ رومیوں کے ہاں سے؟ گریک کے ہاں سے؟ نہیں، یہ سارے کا سارا فیضان ہے اسپین کا۔ اسپین کی مسلمان دانش اگر یورپ کے پاس نہ ہوتی تو یقیناً آج یورپ یہ نہ ہوتا جو ہے۔ تو یہ اسپین کی دانش وہ کیا تھی؟ مسلمان دانش تھی۔ اس میں آبجیکٹیو ریئلٹی کو دیکھنے کے لیے استقراء اور استقصاء یہ بنیاد تھی، وہ صرف استخراجی منطق نہیں تھی۔ تو اسلام جو ہے رفقائے محترم وہ ہمیں عقل کے استعمال کرنے پر ابھارتا ہے، بلکہ قرآن تو ہمیں اولو الالباب بناتا ہے۔ ہائیسٹ انٹلیکچوئل وہ قوم ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو علم اور حکمت کا منبع ہے وہی انسانی ریزننگ کو فیس نہ کر سکے تو وہ اللہ کیا ہوا؟ وہ حکیم مطلق کیا ہوا؟ تو کیا فرمایا کہ انا جعلنا، قرآن کو نازل کیا لعلکم، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ تو زندگی کا جو ہمارا نصاب ہے وہ ہے قرآن، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقل بھی چاہیے، بصیرت بھی چاہیے، اور عقل کے اس قرآن سے جو تعلق ہے اس تعلق کو جاننے کے لیے آپ قرآن حکیم جب پڑھیں گے تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ کمال ہے اس ضمن میں، اس کے لیے میں آپ کو سورہ یوسف 12ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 108 کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ 12:108 قرآن کہتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ ایک آیت ہے رفقائے محترم، اگر یہ آپ کے ذہن میں اتر جائے تو یہ یقین جانیے کہ قلب اور قالب کا جو سما ہے، ماحول ہے، وہ سارا تبدیل ہو جائے گا۔ خاص طور پر جو کتاب اللہ کو نصاب حیات مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہام مانے، اس کی زندگی میں لازماً چینج اور تبدیلی آئے گی۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں وہ کون سا نصاب حیات ہے جو میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھایا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس میں میں چل رہا ہوں اور چلانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ قرآن کی طرف اشارہ کیا، یہ قرآن ہے جو میرا راستہ ہے، اشارہ حیات ہے، میرا نصاب ہے، زندگی کو کامیاب کرنے کے گروں پر مشتمل ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، فرمایا ادعو الی اللہ، اس قرآن کا ماصل کیا ہے؟ یہ دعوت کا نقطہ ماسکہ کیا، بیسک کنسیپٹ کی بنیادی بات کیا ہے جو قرآن کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا ادعو الی اللہ، اے لوگو، اے مخلوق، اپنے خالق سے جڑ جاؤ، اپنے خالق کو مان لو، اپنے خالق کی پناہ میں آ جاؤ۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اچھا، اللہ کی طرف دعوت کیوں دیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں؟ آپ کا انداز کیا ہے، میتھڈ کیا ہے، کس طرح آپ دعوت دے رہے ہیں؟ کیا باپ دادا سے آپ نے یہ سنا ہے؟ باپ دادا سے ورثے میں پائے اللہ آپ کے لیے موروثی ہے یا آپ کا انکشاف ہے، خود آپ نے اللہ کو پایا ہے؟ فرمایا علی بصیرۃ انا، میں اللہ کی طرف جو دعوت دے رہا ہوں تو اللہ میری اپنی دریافت ہے، اللہ میری یافت ہے، اللہ کو میں نے پایا ہے، اللہ جو ہے وہ میرے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ تک میری رسائی ہوئی ہے۔ اور رسائی کس طرح ہوئی ہے؟ علی بصیرہ،
دلائل کی بنیاد پر، آرگومنٹس کی بنیاد پر، دعوے کے لیے دلیل ہے، اللہ کے لیے دلائل ہے، تو ان دلائل کی بنیاد پر میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور ان دلائل کا جامع بیان سورہ الانعام آیت 104-105، ھذہ بصائر من ربکم۔ اب یہ جو سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اشرف الخلق ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، آپ کا تو یہ مقام ہے کہ آپ اللہ کی طرف دلائل و بینات کی بنیاد پر دعوت دیں۔ ہم تو فقہ اور فتنہ اور فرقوں کے دور میں مبتلا انسان، ہمارے لیے آپ کا کیا حکم نامہ ہے، ہمارے لیے آپ کی کیا تجویز ہے، آپ ہمارے سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ رفقائے محترم وہی آیت چلی آ رہی ہے، یوسف آیت 108، الا بصیرۃ انا، اور آگے ہے وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور ہر وہ شخص جو میرے راستے پر چل رہا ہے، whosoever who follows me، ہر وہ شخص جو میرا فالور ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلائنڈ فیتھ نہیں، دلائل و بینات سے دین اسلام کی طرف بلانا، یہ آپ کی سنت ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور آپ کی جماعت، آپ کی سنت اور آپ کی جماعت کون ہے؟ جو کتاب اللہ کو اپنا راستہ مانے، نصاب حیات مانے، اللہ کی طرف دعوت دے، اور دعوت کا انداز، میتھڈ کیا ہونا چاہیے؟ لاجیکل، دلائل ہوں، آرگومنٹس ہوں، بینات ہوں، بصائر ہوں۔ سوال پیدا ہوا کہ ایسا کیوں؟ آیت ختم نہیں ہوئی، آگے لفظ ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ۔ یہاں امام راضی علیہ الرحمہ نے بھی سوال اٹھایا ہے تفسیر کبیر میں، مفاتیح الغیب میں، کہ یہاں وَسُبْحَانَ اللَّهِ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، سبحان اللہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ماقبل کہا کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل و بینات کی بنیاد پر۔ اب یہ بات کہی کہ ہو اللہ کی دعوت اور اس میں دلائل و بینات نہ ہوں، آرگومنٹس نہ ہوں، وجوہ اور اسباب نہ ہوں، تو یہ نقص ہے، یہ نقص ہے ذات باری میں، اس کی دعوت میں، اس کے مقام اور مرتبے میں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور میرا اللہ تو اس عیب سے پاک ہے۔ وہ زمین و آسمان کا خالق، اور وہ انسان کو دعوت دے، اور دعوت کے لیے بلائنڈ فیتھ کا تقاضا کرے، ڈاگما کے طور پر مان لو، نہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، یہ بات نقص ہے، نقص کی طرف لے جاتی ہے، اور ایسے نقص والا اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا مشرک تو کرتے ہی ہیں، یہ مشرکوں کی پہچان ہے کہ ان کے پاس دعوے کی دلیل نہیں ہوتی، دعویٰ ہوتا ہے نیرا دعویٰ بغیر دلیل کے۔ فرمایا ایسے مشرکوں سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنا میں نے یہ تھا کہ جو نصاب میری اور آپ کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، عطا کیا ہے، وہ ایک ایسا نصاب ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور وہ آسان نصاب ہے، اور اس نصاب کو ہم نے عقل و بصیرت کی بنیاد پر دوسروں کو بھی بتانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ اور اس ضمن میں ہمارا رویہ آج جو کچھ ہے اس کے بارے میں جانچنے کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ رعد 13ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ شخص آفَمَن یعلم
अन्नमा उन्जिला इलैका मिर रब्बिकल हक्को कमन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। फरमाया भला वो शख्स जो इस कुरान को इल्म की बुनियाद पर जानता है कि ये हक है, क्या इसका मुकाबला वो शख्स कर सकता है जो अंधा है? अब यहां गौर करें कि अल्लाह ताला ने अंधा किन को करार दी है? हर वो शख्स आज़ुए कुरान अंधा है जो कुरान को समा, बसर और फुआद की शहादत पर इल्म के तौर पर पेश नहीं करता। कुरान इल्म है और इल्म होता ही तब है जब उसके पीछे समा, बसर और फुआद की शहादत हो, और अदरवाइज अगर वो समा, बसर, फुआद की शहादत नहीं है तो वो मानना भी जो है कुरान की रूह से अंधापन है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, 17-36 बड़ा अहम मुकाम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मस्ऊला। 17-36 फरमाया कि ऐ मोमिन, किसी ऐसी बात के पीछे मत चल, उसको मत पल्ले बांध, मत उस पर ईमान ला। मा लैसा लका बिही इल्म, जिसके बारे में बराह रास्त तेरे पास इल्म नहीं है। ये नहीं कहा कि तेरे बाप के पास नहीं है, तेरे मुर्शिद के पास नहीं है, तेरे उस्ताद के पास नहीं है, तेरे नबी के पास नहीं है। नहीं, इल्म तुझे होना चाहिए। जब एक दावे पर तू ईमान ले आया है तो उस दावे के हक होने का इल्म तुझे होना चाहिए। और ये इल्म आता कहां से है? गेट्स ऑफ नॉलेज, कहां से इल्म आता है? फरमाया इन्ना समा, सबसे पहले सुनना, समा, फिर फरमाया देखना, आंखें, और इसके बाद क्या फरमाया? फुआद, माइंड, ब्रेन। और आगे देखिए रुफ़क़ाए मोहतरम क्या फरमाया? कुल्लु उलाइका काना अनहु मस्ऊला। हर इब्ने आदम, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो जब अल्लाह के सामने जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें कान दिए थे, आंखें दी थी, जुबान दी थी, नहीं दिमाग दिया था, इनको तू काम में लाया या नहीं लाया? ये आपसे मुझसे कंपल्सरी क्वेश्चन होना है क़यामत में कि आपने हकायक को अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना और दिल और दिमाग से उनकी वेरिफिकेशन की। अब आप यहां एक उलझन में मुब्तला होंगे कि भाई ये जो कुरान ने कहा है तो ये तो काम है उलमा का कि वो करें, हमारा कहाँ काम है? मोहम्मद अली जौहर अलैहिर्रहमा का एक वाक़या है, ऑक्सफोर्ड में थे, तो वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन गुजर रहा था तो एक पंडाल था, जलसा हो रहा था, तो वहां पर एक पम्फलेट तकसीम किया जा रहा था। तो एक पम्फलेट किसी को जो गुजर रहा था अंग्रेज, उसको दिया गया। तो उसने पूछा व्हाट इज, क्या है ये? उन्होंने कहा कि ये एक डिस्कोर्स है, पम्फलेट है जो दीन या मजहब के बारे में गुफ्तगू करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, गिव इट टू द फादर, ही इज पेड फॉर इट। तो जाकर पादरी साहब को दो, क्योंकि हम उनको हमने रखा ही इस काम के लिए। तो वहाँ पादरी हम रख लिए गए और यहाँ मज़हब में पुरोहित थे, पंडित थे, और हमने मौलवी साहब को रख लिया और कहा जी मौलवी साहब ने काम करना कराना है, हमारा काम तो ये नहीं है। तो ये रुफ़क़ाए मोहतरम ज़हनियत इंतहाई यानी गलत ज़हनियत है।
آپ میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا 17:36 کی روح سے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو قارون، فرعون، حامان، عاد اور سمود تھے، سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 39، آدم و سمودا، عاد اور سمود، اور آگے کیا قرآن کہتا ہے؟ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ بڑے بصیرت والے تھے، سوچ والے تھے، سمجھ والے تھے۔ تو سوال ہے کہ اگر سوچ سمجھ والے تھے تو تباہ کیوں ہوئے؟ تو بات یہ تھی رفقائے محترم کہ وہ ڈپارٹمنٹل لائف کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب میں عقل کا استعمال نہیں، باپ دادا سے جو کو سنا ہے وہی دین ہے، اور باقی رہی دنیا، اس میں سوئی لینی اور رفقائے محترم تو اس کا نقہ دیکھتے ہیں، اور خزانے آخرت میں جمع کرانا ہو عمل تو کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رویہ ہے جو قوم عاد اور قوم سمود کا تھا، ہلاک ہوئی وہ۔ اور آج اگر ہمارا بھی یہی رویہ ہوگا کہ دین کے دائرے میں بلائنڈ فیتھ اور دنیا کے معاملے میں بڑے ایکسپرٹ، تو یہ مطلوب نہیں ہے دین میں۔ تو دین کیا کہتا ہے 17:36 میں کہ سمع، بصر اور فؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اور اس میں رفقائے محترم ایک نقطہ نوٹ فرمائیں کہ سمع کو مقدم کیا ہے بصر پر، پہلے سمع اور پھر بصر۔ بہت سی اس کی وجوہ ہے، لیکن ایک پہلی وجہ یہ ہے رفقائے محترم کہ جو سمع ہے نا، میرا اور آپ کا جو وجود ہے، انٹیٹی ہے، اس کا اثبات جو ہوتا ہے وہ سمع سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ کون میرا باپ ہے؟ اس کا کون اس بات کرتا ہے؟ کہاں سے یہ پتہ چلتا ہے؟ ایک ماں کی شہادت سے۔ اسی طرح ایمان شروع ہوتا ہے وہی سے، وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ سمع ہے۔ تو سمع مقدم ہے وہی جہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ سمع، بصر اور فؤاد آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی جواب دہی ہے کہ آپ نے خود عقل کو، ذہن کو، ضمیر کو، دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، کانوں کو استعمال کیا، یا جیسے اللہ نے دیا تھا دین کے دائرے میں ویسے ہی آپ نے لوٹا دیا۔ تو یہ چیز بڑی نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 2 میں 88/2 میں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس اعمال گٹھریوں کی شکل میں ہوں گے، ڈھیروں ڈھیر عمل کمایا ہوگا، بڑا عمل لے کر آئے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل جو کیا انہوں نے وہ سارے کا سارا نکارا، ناقص، کھوٹا۔ جس طرح آپ کسی سنار کے پاس منو ٹنوں لے کر سونا جائیں، وہ کسوٹی پر پرکھے گا۔ تو اسی طرح ہمارے اعمال کی بھی ایک کسوٹی ہے رفقائے محترم، اور وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہی المیزان ہے قرآن، جو قیامت میں آپ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، جو میزان قیامت میں آپ کے اعمال کے تولنے کے لیے بنیاد بنے گی، وہ یہی قرآن ہے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت اپنی اپنی کتاب کے سامنے پیش کی جائے گی، اور وہ کتاب ان پر فیصلہ کرے گی ان کے اعمال کے بارے میں۔ تو میرے لیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، آپ کے لیے رحمت ہے کہ جس میزان پر میرے اور آپ کے اعمال تلنے ہیں وہ ہمیں حیات دنیا میں عطا کر دی گئی، اور کہا اقرا کتابک، اس کو پڑھ اور اپنے اعمال اس کے مطابق کر، اگر کر لے گا تو کامیاب ہے، اور اگر اس کے خلاف چلے گا تو ناکام و نامراد ہے۔ تو میری مراد یہ ہے رفقائے محترم کہ آج ہمارے اندر مذہب ہے غالب، اور دین جو ہے، دین وہ مغلوب ہے، دین پیچھے ہے اور مذہب ہمارے اوپر مسلط ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مذہب، تو اسلام رفقائے محترم مذہب نہیں تھا،
یہ دین تھا۔ مذہب کا لفظ آپ کو پورے قرآن میں ملے گا ہی نہیں۔ جس طرح عشق کا لفظ ہے، بڑا مشہور ہے، صبح و شام ہماری زبانوں پر آتا ہے، لیکن قرآن میں یہ آیا ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح یہ جو مذہب کا لفظ ہے یہ پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن میں آپ کو دین ملے گا۔ دین نظام حیات کو کہتے ہیں، اور مذہب پرائیویٹ ہوتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے، اور دین حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں کے لیے کامیابیاں اور سرفرازیاں عطا کرنے کا ضامن ہوتا ہے۔ دین جو ہے وہ فرد کو جماعت کے ساتھ، جماعت کو ریاست کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور آج ہمارا المیہ یہ ہے رفقائے محترم کہ 1857 سے ہم یتیم تھے ہندوستان والے، اور 1924 سے یہ پوری امت جو ہے یہ ایک ایسا ریوڑ ہے، گلہ ہے، جس کا کوئی رکھوالا چرواہا نہیں ہے۔ نتیجتاً جس طرح بھیڑیں چرواہے کے بغیر ہوں تو ہر طرف سے بھیڑیے ان کو کھا کے آتے ہیں، یہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ تو اس سچویشن کو تبدیل کرنے کے لیے جو بات آغاز میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصاب حیات عطا کیا ہے، وہ قرآن حکیم کی شکل میں ہے۔ قرآن حکیم ایک آسان کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دعویٰ بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو دلیل بھی دیتی ہے، اور دلیل بھی یونیورسل ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک نمونہ کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور آپ کی ایک جامع یعنی زندگی جو ہے، زندگی کے ہر گوشے کو وہ منور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس امت نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اسوہ جامعہ کو اور قرآن حکیم کو اپنا امام بنایا تو ربع صدی کے اندر 3 بر اعظموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کا نور پھیلا، غلامی آقائی میں تبدیل ہو گئی، اور جبر و استبداد کی جگہ پر اخوت، مواخات، مساوات اور عدل کا نظام آیا۔ اور اس آنے کے لیے صرف ضرورت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع۔ اس ضمن میں ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس پتہ نہیں 85 ارب مربع زمین ان کے ماتحت تھی، ان کے سامنے ایک یزدگر جو مجوس کا کمانڈر ان چیف تھا وہ پیش کیا گیا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے یزدگر، کیا وجہ ہے کہ ہم تو عرب سوسمار یعنی اونٹیوں کا دودھ پینے والے، گو کھانے والے اور بڑے حقیر تھے تمہاری نظر میں، اور آج کیا وجہ ہے کہ چند ہزار عرب جو ہیں وہ تمہارے لاکھوں کے مجمع کو، قوت کو، طاقت کو، لشکر کو شکست دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین، یہ بات میں نے بھی غور کی، میں نے بھی اس بات پر سوچا ہے، اور آخر کار کس نتیجے میں پہنچا ہوں؟ آپ نے تم خود ہی بتاؤ۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے تم عرب تھے اور ہم ایرانی تھے، برابر تھے انسان ہونے کے ناطے سے۔ اب تم میں جوہری تبدیلی آئی ہے۔ وہ تبدیلی کیا آئی ہے کہ ہم تو اہرمن و یزداں کی سنویت کا شکار ہیں، اہرمن و یزداں سنویت کا شکار ہیں۔ تو جب سنویت کا شکار ہیں تو وحدت کہاں پیدا ہوگی؟ تو ہم شکار ہیں سنویت کا، دین اور دنیا کا، دنیا اور آخرت کا۔ تو لیکن تمہارے اندر 2 چیزیں آئی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ نمبر 1، اہرمن و یزداں کی جگہ پر تمہارے پاس ایک رحمان ہے، رحمان کی طاقت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس قرآن کی طاقت ہے۔ معاکم الرحمن و معاکم القرآن، تمہارے پاس رحمان اور قرآن ہے،
ہمارے پاس نہ رحمان ہے نہ قرآن ہے۔ تو اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو، اپنی جماعت کو خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا ان اصدق الشہادہ، سب سے سچی شہادت وہ ہوتی ہے جو دشمن دے، اور عادل اعداء، تمہارا دشمن یہ شہادت دے رہا ہے۔ تو اے مسلمان بھائیوں، اس بات کو پکا اپنے ہاں دل دماغ پر بٹھا لو کہ تمہارے غلبے کا باعث رحمان کی توحید اور قرآن حکیم کا نصاب حیات ہے۔ فمہما، پس جب تک ہم ان دو سورسز کو عزت کا، غلبے کا، قوت کا باعث سمجھیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ معزز و محترم ہوں گے، زمین کا نمک ہوں گے، زمین کی رونق ہوں گے۔ اور اگر یہ دو چیزیں ہم سے چھوٹ گئیں تو ہم تحت الثری میں چلے جائیں گے، ہمارے اعداء ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو آج رفقائے محترم یہی صورت احوال ہے۔ تو گزارش یہ کرنا تھی کہ ہماری زندگی کا کامیاب نصاب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کمال ہے۔ ان دو چیزوں کو پکڑنے میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ رحمان کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور رحمان کی رحمتوں کے نزول کے بعد یہ جتنی بھی ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ ساری کی ساری کافور ہو جائے گی۔ اور اس ضمن میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 27 کو میں آج کے محصل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک۔ اے مومن، پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی اتباع میں ہر مومن اس کو اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، پڑھ، اٹھ، کھڑا ہو، پڑھ ہمارا قرآن۔ کیسا قرآن؟ لا مبدل لکلمات، یہ ایسے اٹل قوانین ہیں، نوامیس ہیں جو تبدیل نہیں ہوں گے، کوئی ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا، کوئی ان کو چینج نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اسلام تو ایک چلا ہوا کارتوس ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسلام چلا ہوا کارتوس نہیں ہے، مسلمان چلے ہوئے کارتوس ہے۔ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ گاڑی پر جا رہے تھے، اچانک آپ نے گاڑی روک دی، منزل تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ گاڑی کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ ایک حکیم نے آپ کو دوائی دی، مجھے دوائی دی، ہم اس کو استعمال کر رہے تھے، شفا آنی شروع ہوئی، اچانک ہم نے کسی کے کہنے پر دوائی تبدیل کر دی، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ہماری نالائکی ہے یا دوا کا قصور ہے؟ تو یہ دوا کا قصور نہیں ہے، سائیکل یا گاڑی کا قصور نہیں ہے، اسلام کا نقص نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں غلبہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، وہ اسلام کے کسی نہ کسی اصول پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہے۔ جہاں ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے، وہ اسلام کے کسی نہ کسی اصول کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اٹھ، اللہ کا کلام پکڑ، اس کو امام و رہنما بنا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا مبدل لکلمات، یہ ایسا نہیں ہے صبح اور شام اور، یہ غیر متبدل ابد کا کلام ہے۔ اور آگے دیکھیے فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، دیکھو تمہارے لیے پناہ گاہ نہ جاپان میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ برطانیہ میں ہے۔ تمہاری پناہ گاہ اول و آخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام حیات ہے۔ تو اس نظام حیات کو علی وجہ البصیرت سمجھنے اور سمجھانے میں ہم سب کے لیے نجات ہے، پاکستان کا استحکام ہے، اور ہماری روٹھی ہوئی رحمتیں دوبارہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے کی منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ محترم جو کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، یہ کوئی قصے کے طور پر نہ تھی، اور نہ ان کا یہ مقصد تھا کہ آپ سنیں اور اسی طرح واپس چلے جائیں۔ ان کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو جو
ریلیونٹ ہو اس کے سیاق و سباق میں، تو اس کا جواب دیا جائے۔ دوستوں کو دعوت ہے کہ اس ضمن میں کوئی سوالات ہوں تو وہ سامنے لائے جائیں تو انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے۔ وہ تو یہ ہے رفقۂ محترم کے دور حاضر میں بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان میں زیادہ تر میں تدبر قرآن کو کنسلٹ کرتا ہوں۔ تدبر قرآن مولانا امین اصلاحی صاحب کی ہے، اور پھر تفہیم القرآن بھی علامہ مودودی صاحب کی ہے، معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی بھی ہے، اسی طرح ضیاء القرآن بھی ہے، اور بھی بہت سی تفاسیر موجود ہیں، اور ان سب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن استفادہ کرنے کے دوران ایک بنیادی بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ قرآن کے جتنے بھی بیانات ہیں ان میں کہیں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یعنی قرآن نے کلام الہی ہونے کی جو دلیل دی ہے نا، ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ کنٹراڈکشن سے پاک کلام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مثلا سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 179، اس میں آپ پڑھیں گے کہ لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا جہنم کے لیے، جنت کی بجائے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر آپ سورہ ذاریات میں 51 سورہ اور 55 56 اس کی آیت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس تو پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب آپ تفسیر پڑھیں اور ان دونوں مقاموں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں کھڑا ہو جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرے مقام پر وہ کہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیے، تو اب ان دونوں اسٹیٹمنٹس کے اندر تضاد ہے، ان میں سے ایک بات صحیح ہوگی، اور اس کے لیے کیا اصول ہے کہ جو آیت محکم ہو جس کا دوسرا ترجمہ نہ ہو سکتا ہو، اس کی روشنی میں آپ دوسری آیت کا ترجمہ کریں۔ تو اب ہم محکم آیت ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور وَلَقَدْ زَرَعْنَا کا معنی قرآن کی روح سے دوسرے مقامات اگر ہم اکٹھے کریں تو یہ ہوگا کہ جن اور انس کی ایک کثیر تعداد، بہت بڑی تعداد جہنم کی طرف ہانک دی جائے گی، جہنم کی طرف ہانک دی جائے گی۔ کیوں ہانک دی جائے گی جہنم کی طرف؟ بڑا اہم مقام ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دماغ تو ہم نے عطا کیے تھے، پر انہوں نے ان دل دماغوں کو اپنے دین کے لیے، کلام کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیے۔ ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، ہمارا کلام نہیں دیکھا، ہم نے کان دیے تھے، ان سے سنا نہیں۔ یعنی جہنم میں جانے کا کیا سبب ہے؟ یہ سبب ہے۔ اور سننے کے بعد میں بھی رفقائے محترم آپ سمجھ لیں کہ آپ کہتے ہیں بھی میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن سنا ہے، تو آپ جانتے ہیں یہ سننا اور سمجھنا کیا ہے؟ سورہ الانفال آیت نمبر 22، 8/22، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جماعت مومنین لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون۔ یہ رفقا مجھے اور آپ کو حکم ہو رہا ہے، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
سمعنا، ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے، ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو ابھی تک میرا کلام سنا ہی نہیں۔ ہم آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کا کلام سن چکے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو میرا کلام نہیں سنا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کون سا سننا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور کون سا سننا اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریوارڈ نہیں ہے، انعام نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، یہ ایک ہی آیت ہے، سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 22۔ کیا فرمایا؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، بلا شبہ ڈھور ڈنگروں سے، جانوروں سے بدتر، فروتر درجے میں گرے ہوئے وہ انسان ہیں۔ کون سے انسان؟ الصم البکم، وہ بہرے، وہ گونگے۔ وہ گونگے اور بہرے، کون گونگا اور بہرا ہے؟ وہ جو فزیکل گونگا اور بہرا ہے نہیں، رفتہ بہت۔ قرآن یہ کہتا ہے الذین لا یعقلون، یعنی یسمعون ولا یعقلون، جو قول آپ سنیں اور آپ عقل سے کام نہ لیں، اس قول کو سمجھے نہیں، وہ سننا اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے سے مقصود تو تعمیل کرنا ہے نا۔ اب آپ میں پیاسے ہیں، ہم سنتے واٹر واٹر واٹر، لیکن ہم نہیں جانتے کہ واٹر کا کیا معنی ہے، تو ہم پیاس کی حالت میں مر جائیں گے، ایک سٹیپ بھی ہم پانی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم پیاسے ہیں اور کوئی شخص پانی تو پائی وہ منہ سے نکالے گا، ہم اس کی طرف بھاگیں گے۔ تو سننا وہ سننا ہے رفقائے محترم جس میں سمجھنا شامل ہو، اور سمجھنا عمل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ پڑھنا۔ اب دیکھیے کہ ایک بچہ قاعدہ پڑھ رہا ہے اور ایک دادا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بچہ پڑھ رہا ہے قاعدہ، تو دادا پوچھتا ہے بچے قاعدہ سمجھ کر پڑھ رہے ہو؟ کہتا کیوں نہیں، امتحان دینا ہے، آگے نکلنا ہے، پڑھنا سمجھنے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہی بیٹا پوتا دادے سے پوچھ لے کہ دادا جان جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، تو کیا جواب دے؟ تو کیا المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے رفقائے محترم کہ ہمارے ہاں پڑھنے سے، سننے سے سمجھنا خارج ہو چکا ہے۔ اب غور کریں، سورہ النساء آیت نمبر 43، 4/43۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو صلاۃ کے قریب نہ جانا۔ صلاۃ جسے ہم نماز کہتے ہیں، نماز کے قریب نہ جانا۔ اور آگے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم پر سکر کی حالت طاری ہو۔ اور سکر کا کیا معنی ہم نے کی ہے؟ شراب، شراب کا نشہ۔ حالانکہ قرآن حکیم نے سورہ الحج کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ جب حج کا بگل یا وہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو تم دیکھو گے کہ آدمی کس حالت میں آ گئے ہیں؟ سکر کی حالت میں۔ تو کیا سب نے شراب پی لی ہوگی؟ کیا ہوگا حال؟ زلزلۃ الساعہ میں مدہوش، بے ہوشی کا عالم۔ پھر سورہ الحجر میں فرمایا انما سکرت ابصارنا، ان کی آنکھوں کے اندر نشہ آ گیا ہے۔ کیا معنی؟ آنکھیں حقائق کو دیکھ نہیں رہی۔ تو سکر کا معنی رفقائے محترم شراب کا نشہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی آیت کو پڑھیں، لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے قریب نہ آؤ، وانتم سکارا، جب تم پر سکر کی حالت طاری ہے۔ اور سکر کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون،
جب کہنے والا ایک لفظ بول رہا ہو اور اس لفظ بولے ہوئے لفظ کے معنی اور مدلول اور مفہوم کو نہ جانتا ہو، یہ حالت شکر کی ہے۔ مثلا اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس میں دعائے قنوت پڑھنی ہے، اور دعائے قنوت میں کیا کہنا ہے؟ نخلو و نترکو من یفجرک، یہ ہم اللہ کے حضور میں عہد کر رہے ہیں، اللہ کے حضور میں شہادت دے رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، نخلو و نترکو من یفجرک۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نخلو کیا ہے، نترکو کیا ہے، یفجرک کیا ہے، تو ساری زندگی دہراتے رہیں گے لیکن ہماری زندگی پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم معنی جان لیں گے، یا تو دوسرے دن حیا آئے گا کہ بھی کیا کہہ رہا ہوں، کوئی چینج نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی انقلاب نہیں، زندگی اور موت برابر ہو گئے۔ تو جب انسان معانی کو جانے، مفاہیم کو جانے اور ان کے ساتھ انسان کی ایمان والی کمٹمنٹ ہو تو تبدیلی آ کر رہتی ہے۔ لیکن جب جہالت ہو اور غالب جہالت ہو اور اس کو ایک ایسا رسم بنا لیا جائے کہ بھئی ایک ڈیوٹی ہے، دے رہے ہیں، نتیجہ تو ہم نے کہا جی وہ تو حیات دنیا میں نتائج تو مرتب ہی نہیں ہوں گے۔ حالانکہ قرآن حکیم نے سورہ آل عمران آیت 139 لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں تو اس کا لازمی معنی ہے کہ ہم تمہیں اعلون کریں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو اعلون ہیں وہ مومن ہیں، نہیں، اعلون تو فرعون بھی ہے، لیکن فرعون والا اعلون جو ہے وہ لعنت کے ساتھ ہے، مومن والا اعلون رضا الہی کے ساتھ ہے، معیت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو مومن کیا فرمایا کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ غیرت او برنتابت ہمسرے، مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت او برنتابت ہمسرے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ تفاسیر کو پڑھیں، لیکن ہدف کیا ہوگا کہ ہم نے ان کو سمجھنا ہے۔ سمجھنا کیوں ہے؟ عمل کرنا ہے، اور عمل سے مقصود کیا ہے کہ امت کی جو بگڑی ہوئی ہے اس بگاڑ کو ہم نے اصلاح میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اسی کے لیے تمسک بالکتاب ہے اور اس کے لیے ساری جدوجہد ہے۔ اور اگر امت وہیں کھڑی ہے اور اس کے فلاح کے لیے ہم کوئی عملی جدوجہد نہیں کرتے تو نتائج تو وہی نکلیں گے جو آج ہمارے سامنے۔ تو مزید کوئی سوال ہو؟ ہاں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذہب جو ہے رفقائے محترم وہ انفرادی ہوتا ہے، انڈیویجول۔ مثلا ہم کہتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہ احمد بن حنبل کا مذہب ہے، یہ شافعی کا مذہب ہے۔ یہ نہیں کہتے ھذا دین شافعی، ھذا دین ابی حنیفہ۔ دین جو ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، کولیکٹیو ہوتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ انڈیویجلسٹک ہوتا ہے۔ مذہب کے اندر جو اپروچ ہے وہ نتائج مرتب ہونے کی نہیں ہوتی۔ مذہب کے اندر عمل ہوتا ہے، نتیجہ اور ثمرہ آخرت میں اٹھایا جاتا ہے، لیکن دین ہمیں ہر حکم کے لیے اس کی علت سبب عمل کے لیے اس کا نتیجہ بتاتا ہے تاکہ ہم اس کو ٹیسٹ کر سکیں اور کولو کے بیل کی طرح ہم اس کے اندر نہ کریں۔ مثلا جتنے بھی قرآن میں اعمال آئے ہیں، مثلا کتب علیکم الصیام، اے جماعت تم پر صیام کیا ہے؟ روزہ جسے ہم کہتے ہیں، فرض کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وائی آف اٹ، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گویا کہ ہمیں صیام کو ٹیسٹ کرنے کا ایک معیار دیا، کسوٹی دی، ایک آلہ دیا کہ دیکھو تمہارا تقوی پیدا ہوا ہے، پہلے سے بڑھ کر تقوی پیدا ہوا ہے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟
उसके लिए सूरह अल बकरा की आयत 170 में इरशाद फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम, सारा आयत 170 बहुत जामे आयत बिर है, बल्कि अगले आने वाले अहकाम के लिए बाब है, बाबुल अबवाब। तो उसमें फरमाया उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून, यानी ये जो सियाम है रफ़क़ा मोहतरम, गौर करें कि मक्की दौर के अंदर रोज़े नहीं थे, मक्की दौर में रोज़े नहीं थे। हालांकि मक्की दौर में रोज़े रखने का हमारे हवाले से बहुत उम्दा एक हवाला मौजूद था, यानी कमज़ोर थे, ग़ुलाम थे, पिसे हुए लोग थे, उनके लिए रोज़ा रखना तो बहुत यानी खुराक के हवाले से भी और वैसे भी, लेकिन नहीं था। क्यों कि सियाम का ताल्लुक भी बुनियादी तौर पर वस्साबिरीन फिल बासा वज़र्रा वहीन अलबास, ये सियाम भी हमारे अंदर जंगी तरबियत है। मसाइब व आलाम एक नस्बुलैन के लिए, वो नस्बुलैन क्या था, वो गलबा हक था, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, तो दीन के गलबे से हासिल क्या होगा, नौ इंसानी को इस्तिखलास मिलेगा, नौ इंसानी को ग़ुलामी से, जगबंदियों से, मईशत व मुआशरत की जो जितनी पस्तियाँ हैं, इन सब से हम उनको आज़ाद कराएंगे। और यही हमारे नबी की बेसत का मकसद था। सूरह अल आराफ आयत 157 देखें, याज़ावानुम मिस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, दुनिया जहान में जो मकरूज हैं, मदयून हैं, उनको मकरूज कर्जों से निजात दिलानी है मैंने, उम्मत मुस्लिमा ने। वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह, दुनिया जहान के मुस्तज़फ़ीन को आपने कमज़ोरी से, ग़ुलामी से, पस्तियों से बुलंद करना है, निजात दिलानी है। आपका बैतुल माल इसलिए था। और आज हमारा हाल क्या है कि हमारा हर बच्चा जो पैदा हो रहा है रफ़क़ाए मोहतरम, वो 55,000 और कितने 100 रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है, मकरूज पैदा हो रहा है। और ये कर्जा किनका है, जिनको हम मखजूब ज़ाल कहते हैं, और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उनका इरशाद है क्या, मन माता व अलैहि दैनुन ला नुसल्ली अलैह, जो मर गया, मकरूज मरा, मदयून मरा, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ता। ये रसूल का फरमान है। एक सहाबी आए, फरमाया हल अलैहि दैनुन, इसके ऊपर कोई कर्ज है? तो एक फरमाया नाम, माता व अलैहि दैनुन, फरमाया लम युअद्दे, कि कोई इसको अदा करने वाला है, इसका भाई बंद जो विरसे पाते वो है। तो अगर वो हैं तो, अगर नहीं है तो सल्लू अला अखीकुम अम्मा आना फला उसल्ली अलैह, फरमाया जाओ अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। नबी रहमत, नबी रहमत, और नबी रहमत होकर क्या कहते हैं कि इस पे कर्ज है, फर्ज पर कर्ज हो जाए तो नमाज जनाजा नबी रहमत न पढ़ें, और उम्मत का बच्चा बच्चा मकरूज हो जाए तो उसको कर्ज से आज़ादी दिलाने के लिए कोई तदबीर न सोची जाए। रसूल फरमाते हैं नहनु कौमुन ला नस्तज़ीउ बिनारिल मुशरिकीन, मैं और मेरी उम्मत वो उम्मत है, मुशरिकों की जलाई हुई आग से हम अपने चूल्हे की आग जलाना अपने ईमान की तौहीन समझते, और यहाँ सर से पांव तक हम डिपेंडेंट हैं उन काफरों के जिनको हम मखजूब व सवाल कहते हैं। मेरा मतलब ये था कि दीन हमें पस्तियों से बुलंद करके आलाओं के मुकाम पर ले जाता है, और मजहब हमें राजी जिस हाल में भी हो, ये तो मियाँ है ही, चलता ही, हम क्या करें, हमने सब कुछ करना है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, हम अगर फैसला कर लें तो सब कुछ हो सकता है, सिर्फ हम लेट जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे लिए दीन जो है वो क़याम का बायस बनता है, और मज़हब उसी हालत में राज़ी रहने का सबक देता है। तो ये फिर दलील और मंतक का, नताइज का, दुनिया और आखिरत को दोनों को संवारने का दीन है। मज़हब सिर्फ अमाल को बजा लाते रहो, ये सवाल न करो कि नतीजा मुरतब हुआ या नहीं। साइंस को साइंस से
پہلی چیز تو یہ ہے رفیق محترم کہ سائنس جو ہے اس کا کام ویلیوز کو متعین کرنا نہیں ہے. اس کے لیے آپ دور حاضر کے نظریہ اضافیت کے جو بانی یا منکشف کر آئنسٹائن ہیں، ان کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز، وہ پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے یہ ویلیوز نہیں دیتی، اقدار اس کا کام نہیں ہے. سائنس ہاؤ کا جواب ہے، وائی کا جواب نہیں ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم کسی سائنسدان سے پوچھیں کہ وہ یہ بتائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیا وہ جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. وائی جہاں آ جائے گا نا، کیوں، یہ اس کا کام نہیں ہے. اور جہاں اختیار اور ارادہ، اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایک کتنا بڑا چاند، سورج، ان کے گرہن لگنے کے بارے میں اور خسوف اور کسوف کے بارے میں آپ خبر دیتے ہیں اور وہ بعض پکی خبریں ہوتی ہیں. لیکن اسی سائنسدان کے سامنے ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے، مکھی بیٹھی ہوئی ہے. اس کے پوچھیں جی آپ سائنس کی روح سے بتائیں کہ یہ مکھی کب اٹھے گی، یہ مکھی جو ہے یہ کب اڑے گی، اور یہ بتائیں کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی. یعنی مکھی کی موومنٹ، موشن اور اس کی ڈائریکشن سائنس نہیں بتا سکتی. سائنس جو ہے یہ انسان کے بارے میں اور اس کے پرپز آف لائف کے بارے میں ہیلپ لیس ہے، یہ اس کا ڈومین ہی نہیں ہے. سائنس صرف خارجی کائنات کے بارے میں، جہاں اختیار و ارادہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے بارے میں، اس کے ہاؤ کے بارے میں، اور وہ اپنے حوالے سے اس کو لانے کے لیے ہے. سائنس کا یہ ڈومین ہے ہی نہیں کہ وہ ان مسائل میں جہاں ول ہے، اختیار ہے، ارادہ ہے، پرپز ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجیکل مسائل میں سائنس کا ڈومین نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب الرحمن، جو حق کہنے کی آپ نے توفیق دی ہے، اللہ اس حق کو ہم سب کے قلوب و اذہان میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اگر ہم سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے جو تیرے دین، تیری رضا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ نظر سے خلاف ہے، اے اللہ ہم اس کلمے کو، کلمہ خبیثہ کو ہمارے قلوب و اذہان میں جگ پکڑنے کو مطمئن فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے خادم بننے کی توفیق عنایت فرما، اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ جامعہ کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خواہ بنا اور امت کی خواہی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس جدوجہد کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.